کہ ہم نے آپ کی حکومت کو گرایا ہے اور ہم کبھی بھی آپ کو دوبارہ حکومت میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ نکمے تھے، نہیں چلا سکتے تھے حکومت۔ میں ایسی حکومت پر جس میں امریکہ کی آشیرواد ہو لعنت بھیجتا ہوں کہ مجھے وہ حکومت خیرات میں دی جائے۔ لوگ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے اس پارلیمان کو اس کا حق واپس دلایا۔ اسی دن چاہیے تھا کہ اسپیکر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف اور صدر مملکت کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جاتا، کیوں نہیں لگایا گیا؟ اور آج اس جھوٹے بیانیے کو جب وہ ناکام ہوا، پھر کہا گیا جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی، پھر کہا گیا کہ محسن نقوی نے میری حکومت گرائی، اور تمام بیانیے من گھڑت ڈھونگ رچایا گیا قوم کے سامنے۔ اور جو امریکہ ان کی حکومت گرانا چاہتا تھا، آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کمپنیوں کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کے لیے قابل قبول ہو جائیں۔ میں ایسی حکومت پر جس میں امریکہ کی آشیرواد ہو لعنت بھیجتا ہوں کہ مجھے وہ حکومت خیرات میں دی جائے۔ اور اگر کوئی اپنے لیے امریکہ کی آشیرواد سے حکومت کو جائز اور پسند کرتا ہے تو ان کو ان کی حکومت مبارک۔ ہم نے کبھی بھی امریکہ کی غلامی کو قبول نہیں کیا، اور یہاں امریکی غلاموں کی غلامی کو قبول کریں گے۔ خاطر جمع رکھے کہ ہم نے آپ کی حکومت کو گرایا ہے اور ہم کبھی بھی آپ کو دوبارہ حکومت میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ تم براٹ شرمن کے ٹویٹ اپنے حق میں افادیت اس سے تمہیں نہیں مل سکتی۔ جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے وہ تمہارے حق میں ٹویٹ کرتا ہے۔ تمہیں ظلم خلیل زاد کی کوئی ٹویٹ فائدہ نہیں دے سکتی۔ جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹس کرتا ہے ان کے لیے لابنگ کرتا ہے، اور تمہارے لیڈر کے لیے بھی لابنگ کرتا ہے۔ یہاں اسرائیلی ہم نواؤں کی حکومت کبھی نہیں آئے گی۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی سزا بھگت رہے ہیں کہ تمہاری حکومت کو لانے میں اپنے کردار کے حوالے سے اس پر بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ اور جو 2-4 لوگ آج بھی آپ کی طرف کر رہے ہیں، جو کبھی کہتے ہیں جناب اسپیکر پنجاب کے اندر عدم اعتماد آتا ہے، کبھی یہ عدلیہ کہتی ہے بڑے احترام کے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ جو آئین بناتا ہے وہی آئین کو لکھے گا۔ آئین کی تشریح کی اجازت سپریم کورٹ اور عدلیہ کو ہے، آئین لکھنے کی اجازت سپریم کورٹ کو نہیں ہے، وہ صرف اس ادارے کو ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ ان ججز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب اسپیکر آپ اس عدلیہ سے پوچھیں کہ جب عدم اعتماد پنجاب میں آیا تو کبھی کہا کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہوگا، اور کبھی کہا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ جب حمزہ کے بارے میں فیصلہ آیا تو عدلیہ اس کی طرف ہو گئی، اور جب پرویز الہی صاحب کے بارے میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن سیاسی محاذ پر میں آپ کے سامنے وہ نکات رکھوں گا جس پر عوام بحث کر رہی ہے، جس کے پاداش میں آج عوام کنفیوژن کا شکار ہے۔ جس طرح دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے تمہارے خلاف اپنا عدم اعتماد بیان کیا کہ ان کو لانے والے بھی ہم تھے اور یہ نکمے تھے، نہیں چلا سکتے تھے حکومت۔ انہوں نے خارجہ پالیسی کو
کے حوالے سے ملک کو تباہ کیا. IMF کا آج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ IMF کے سامنے ترلے کر رہے ہیں. Order in the House, please. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ IMF کے ساتھ ترلے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی معلومات کے لیے شاید اس وقت وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے. یہ آپ کے غم کے چراغ ہیں جو کبھی جل رہے ہیں کبھی بجھ رہے ہیں. اور ہم اس ملک کی خاطر خدا گواہ ہے جناب اسپیکر کہ جب ہمارا اتحاد بنا صاف شفاف انتخابات کے لیے بنا. آپ بھی جدوجہد کر رہے تھے ہم بھی جدوجہد کر رہے تھے. عدالت من پسند فیصلے کر رہی تھی. علی وزیر یہاں بیٹھا ہے پارلیمان کا رکن ہے. جیل بھیجا گیا 1 نمبر پٹھان کے لیے تو عدالت نے آئین نے دروازہ اس کا نہیں کھٹکھٹایا لیکن 2 نمبر پٹھانوں کے لیے آئین کا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. ہم الیکشن کمیشن کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے. ہم سپریم کورٹ کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا. سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا مداخلت کرنا نہیں. اگر مداخلت ان کے الفاظ سے اس جیسے الفاظ قوم سنے گی جناب اسپیکر. ایک مرتبہ اگر پارلیمان آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طلب کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں. ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بحران میں پیدا کیا. پہلا کردار ثاقب نثار تھا اور آج بھی اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں. اس وقت ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے, یہ جو لاہور میں مینار پاکستان میں انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا, یہ اصل میں الیکشن کے التوا کا جشن تھا جو یہ منا رہے تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے الیکشنز میں کیا ہوگا. آپ کہتے ہیں ملک کی معیشت ان 11 ماہ میں سنبھالو. 75 سال کے 25,000 قرضے کو آپ 4.25 سال میں 50,000 ارب پر لے گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ 11 ماہ میں, اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ ہم آنے والے چند ماہ میں بھی آپ کو اپنی کارکردگی بتائیں گے. لیکن نادان نہ بنو. جس کے پیچھے تم پیروی کر رہے ہو وہ اپنی کسی بات کو کی لاج نہیں رکھتا. وہ آپ کی بھی کسی عزت کی لاج نہیں رکھے گا, کسی بات کی لاج نہیں رکھے گا.